السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، اب ہم اس پارٹس کے دوسرے حصے میں تاریخ و سیاسیات میں پہلا سبق کلاس دہم سے تاریخ نویسی مغربی روایات کی مشق حل کر رہے۔ پچھلے پارٹس میں ہم نے سوال نمبر 1 سے سوال نمبر 3 تک جتنے بھی سوالات تھے ان تمام سوالات کو اسی درسی کتاب پہ میں نے آپ کو نشاندہی مارکنگ کر کے بتایا تھا۔ آئیے بقیہ سوال نمبر 4، 5، 6 مکمل کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال نمبر 4 میں کون سا سوال ہے۔ سوال نمبر 4 میں 25 تا 30 الفاظ میں جوابات لکھیے۔ پہلا سوال، تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے؟ اب اس سوال کا جواب اسی درسی کتاب میں پیج نمبر 2 پر ہے۔ آئیے ہم سوال نمبر 4 کا پہلے سوال کا جواب پیج نمبر 2 پہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس میں پیج نمبر 2 ہے۔ طلبہ دیکھیے، یہ آپ کے پاس میں یہ پیج نمبر 2 ہے۔ اب اس پر آپ کے پاس میں جو ہے تاریخ نویسی کی روایات، یہ اس کا جواب ہے۔ ہم یہ جان چکے ہیں کہ دستیاب ثبوتوں کی تجزیاتی تحقیق کر کے ماضی میں وقوع پذیر واقعات کو تاریخ میں کس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ پیشکش کے اس طریقہ تحریر کو تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ اسی تاریخ کو تحقیقی طور پر پیش کرنے والے محقق کو مورخ یا تاریخ نویس کہتے ہیں۔ آئیے ہم اسی سوال نمبر 4 کے پہلے کے بعد دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس میں سوال نمبر 4 کا دوسرا سوال ہے، رینے ڈیکارٹ نے تاریخ نویسی میں کس خیالات پر اصرار کیا؟ اب اس سوال کا جواب پیج نمبر 3 پر ہے۔ آئیے ہم پیج نمبر 3 پر جو ہے اس دوسرے سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا دوسرا، رینے ڈیکارٹ، یہ خیال پرزور طریقے سے پیش کیا جاتا تھا کہ تاریخ نویسی میں استعمال ہونے والے تاریخی وسائل خصوصاً دستاویزات کی تصدیق نہایت ضروری ہے۔ ان مفکرین میں رینے ڈیکارٹ نامی فرانسیسی فلسفی پیش تھے۔ ان کی تصنیف کردہ ڈسکورس آن دی میتھڈ نامی کتاب کا ایک اصول سائنسی تحقیق کے نظریے سے کافی اہم مانا جاتا ہے کہ جب تک بلا شک و شبہ کسی واقعے کی سچائی قابل اعتماد نہیں ہوتی اسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس سوال نمبر 4 کا دوسرا ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا تیسرا، والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمارے پاس میں پیج نمبر 3 پہ ہے۔ آئیے پیج نمبر 3 پہ جاتے ہیں۔ یہ چوتھے کے تیسرے سوال کا جواب، والٹیئر کا اصلی نام فرانسوا مری اروے تھا۔ اس فرانسیسی فلسفی نے تاریخ نویسی کے لیے نہ صرف ٹھوس حقائق اور واقعات کی ترتیب پر توجہ دی بلکہ یہ خیال بھی پیش کیا کہ اس زمانے کی سماجی روایات، تجارت، معاشی نظام، زراعت وغیرہ امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے یہ بات سامنے آئی کہ
تاریخ مرتب کرتے وقت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے۔ طلبہ، یہ ہمارے پاس سوال نمبر 4 کا تیسرے سوال کا جواب تھا۔ آئیے ہم اب اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کے بعد سوال نمبر 5 ہے۔ طلبہ، میں نے آپ کو اس مشقی ویڈیو میں پارٹ نمبر 1 میں یہ ہدایت دیا تھا کہ آپ اپنی کتاب میں اس طریقے سے ٹک مار کر لیجئے یا ان سوالات کو اپنے نوٹ بک میں تیار کر لیجئے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے یہ سوالات کے جوابات بنائے ہیں، آپ اپنے طور پر اسے تھوڑا بنا کر ضرور لکھے، جو کا تو نہ لکھے۔ ابتدا میں، درمیان میں، آخر میں جن الفاظ کا اضافہ کرنا ہے الفاظ کا اضافہ کیجئے، غیر ضروری الفاظ یا ڈبل اگر کوئی الفاظ آتے ہیں انہیں نکال دیجئے۔ اس طریقے سے آپ کو یہ مشق اپنے نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ آئیے سوال نمبر 5، درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجئے۔ تو طلبہ، ہمارے پاس میں جو ہے یہ خاکہ ہے، آپ کے پاس میں جو درس کتاب میں خاکہ ہوگا، آپ کے رائٹ میں، لیفٹ میں، اوپر اور نیچے یہ تینوں بھی چاروں بھی خاکے جو ہے یہ بلینک ہوں گے، خالی ہوں گے، اس میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ اور اب یہ سوال میں جو ہے کوئی 4 اہم مفکرین کے نام پوچھ رہا ہے، تو میں نے یہ 4 اہم مفکرین کے نام لکھا ہے۔ اگر کوئی 5واں اہم مفکر ہے تو آپ اس چاروں میں سے کوئی ایک نکال کر اس مفکر کا نام ڈال سکتے ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے جس جگہ پر جس مفکر کا نام لکھا ہے ضروری نہیں کہ آپ وہیں پر نام لکھیں۔ جیسا والٹیئر یہاں پہ لکھا ہے میں نے آپ کو، تو آپ لیفٹ سائیڈ میں کارل مارکس کی جگہ والٹیئر بھی لکھ سکتے ہیں، یا رینے ڈیکارٹ کی جگہ لکھ سکتے ہیں، یا نیچے لکھ سکتے ہیں۔ تو 4 اہم مفکر میں پہلا میں نے لکھا ہے والٹیئر، رینے ڈیکارٹ، کارل مارکس، اور چوتھا لکھا ہے جارج ولیم فریڈرک ہیگل۔ جارج ولیم فریڈرک ہیگل۔ اب ہمارے پاس میں سوال نمبر 6 ہے۔ درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے۔ کارل مارکس کا نظریہ طبقات واضح کیجئے۔ اب اس سوال کا جواب ہمارے پاس میں پیج نمبر 4 اور 5 پر ہے۔ تھوڑا حصہ سوال نمبر پیج نمبر 4 پہ اور باقی کا حصہ پیج نمبر 5 پہ ہے۔ تو آئیے سوال نمبر 6 کے پہلے سوال کا جواب ہم جاتے ہیں پیج نمبر 4 پہ۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں کارل مارکس کے پیش کردہ اصولوں کی وجہ سے تاریخ کے زاویہ نظر میں اہم تبدیلیاں لانے والا فکری نظام وجود میں آیا۔ اس نے خیال پیش کیا کہ تاریخ غیر مرئی تصورات پر نہیں بلکہ زندہ انسانوں کے تذکرے پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ انسانوں کے آپسی تعلقات ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میسر ذرائع پیداوار کی نوعیت اور ملکیت پر مبنی ہوتے ہیں۔ سماج کے مختلف طبقات کو یہ وسائل یکساں طور پر میسر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے سماج میں طبقات پر مبنی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ اس طبقاتی عدم مساوات کی تاریخ ہے۔
جن طبقات کے پاس ذرائع پیداوار، اب اگلا تھوڑا حصہ پیج نمبر 5 پہ ہے، ہوتے ہیں، وہ دیگر طبقوں کا معاشی استحصال کرتے ہیں۔ کارل مارکس کی تصنیف داس کیپیٹل دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آئیے اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں۔ سوال نمبر 6 کا دوسرا، جدید طریقہ تاریخ نویسی کی 4 اہم خصوصیات بیان کیجیے۔ طلبہ اس سوال کا جواب پھر پیج نمبر 2 اور بقیہ 3 پر ہے، تو ہم سوال نمبر 6 کے دوسرے سوال کا جواب اس پیج پہ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 6 کے دوسرے سوال کا جواب، جدید تاریخ نویسی کے طریقوں کی 4 اہم خصوصیات۔ نمبر 1، پہلا، یہ سائنسی طریقہ ہے جس کی ابتدا مناسب سوالوں کے پیشکش سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ سوالات انسان مرکوز ہوتے ہیں، یعنی یہ سوالات زمانہ ماضی میں مختلف انسانی سماجوں کے افراد کے ذریعے مخصوص عرصوں میں انجام دی گئی سرگرمیوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ان سرگرمیوں کا تعلق دیو مالائی کہانیوں سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ نمبر 3، ان سوالوں کے جواب کی بنیاد قابل اعتماد تاریخی ثبوت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تاریخ کی پیشکش منطقی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ماضی میں کی گئی انسانی سرگرمیوں کے ذریعے انسانی ارتقاء کا جائزہ تاریخ میں لیا جاتا ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، نسائی تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے؟ طلبہ، میں نے آپ کو پچھلے پارٹس میں یہ بات بتایا تھا کہ سوال نمبر 3 کا جو پہلا سوال ہے، خواتین کی زندگیوں کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر پر مبنی تحقیق کا آغاز ہوا۔ اب اس وجوہات کے سوال کی جو وضاحت پیش کرنی ہے اور نسائی تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے، ان دونوں سوال کا جواب پیج نمبر 5 پہ ہے۔ آئیے، یہ دوسرا پارٹس ہے، اس لیے ہم اس کو مختصر دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 6 کا تیسرا، اب ہمارے پاس میں سوال نمبر 6 کے تیسرا سوال کا جواب ہے، نسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نقطہ نظر کے مطابق کی گئی تاریخ کی اثر نو تشکیل سیما دابوا نامی فرانسیسی دانشور نے نسائیت کا بنیادی کردار ثابت کیا۔ نسائی تاریخ نویسی میں خواتین کی شمولیت کے ساتھ تاریخ نویسی کے شعبوں میں مردوں کی فوقیت پر مرکوز زاویہ نظر پر اثر نو غور کرنے پر زور دیا گیا۔ اس کے بعد خواتین کی زندگیوں سے جڑی ملازمت، روزگار، ٹریڈ یونین، ان سے مربوط مفاد میں سرگرم ادارے، خواتین کی خاندانی زندگی جیسے مختلف پہلوؤں پر مفصل غور و فکر پر مبنی تحقیق کی ابتدا ہوئی۔ 1990 کے بعد خواتین کو ایک علیحدہ سماجی طبقہ تسلیم کر کے تاریخ نویسی پر زور دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں جو کہ آخری سوال ہے۔ لیوپولڈ وان رانکے کا تاریخ سے متعلق نظریہ پیش کیجیے۔ طلبہ، یہ ہمارے پاس میں پیج نمبر 4 پہ ہے۔ یہ رہا وہ سوال کا جواب۔ 19ویں صدی میں طریقہ تاریخ نویسی پر خصوصی طور پر برلن یونیورسٹی کے لیوپولڈ وان رانکے کے خیالات کا اثر تھا۔
انہوں نے تاریخی تحقیق کے تشخیصی طریقے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اصلی دستاویزات کے ذریعے حاصل شدہ معلومات انتہائی اہم ہوتی ہے اور تاریخی واقعات سے متعلق تمام اقسام کے کاغذات اور دستاویزات کی کڑی جانچ ہونی چاہیے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اس طریقے سے تاریخ کی صداقت تک رسائی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے تاریخ نویسی میں خیالی واقعات پر تنقید کی اور عالمی تاریخ کی ترتیب پر زور دیا۔ دی تھیوری اینڈ پریکٹس آف ہسٹری اور دی سیکرٹ آف ورلڈ ہسٹری کتابوں میں ان کے مختلف مضامین یکجا ہیں۔ تو طلبہ اس طریقے سے 10ویں کلاس کے پہلے سبق کی مشق مکمل ہوئی۔ اللہ حافظ۔